رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ شہر کے کنارے پر واقع پرانی حویلی کے گرد خاموشی کا راج تھا۔ دیوار درختوں کے شاخوں سے ٹکرا کر عجیب سی سرسبز پید کر رہی تھی۔ دور کہیں کتے بھونک رہے تھے اور آسمان پر بادل چاند کو بار بار اپنی آوڑ میں لے رہے تھے۔ اس حویلی کی بالائی منزل کے قبر امین کھڑی تھی، پاس بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ ایک ذہین، خوبصورت اور نرم دل لڑکی تھی۔ اس کے والد حاجی سلیم شہر کے معروف کاروباری شخص تھے۔ آمینہ کا تعلق ایک خوشحال خاندان سے تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک عجیب سا خوف ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ حویلی میں رہنے والے ہر فرد کو یقین تھا کہ اس عمارت میں کوئی پراسرار راز چھپا ہوا ہے۔ اسی دوران نیچے ہال میں رکھی قدیم گھڑی نے 12 کا گھنٹہ بجایا۔ ٹن ٹن ٹن۔ گھنٹیوں کی آواز سن کر آمنہ نے کتاب بند کر دی۔ اچانک اسے لگا جیسے راہداری میں کسی کے قدموں کی آواز گونج رہی ہے۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ آمنہ چونک گئی۔ اس نے دروازہ کھولا، مگر باہر کوئی موجود نہ تھا۔ لمبی راہداری سنسان پڑی تھی۔ شاید میرا وہم ہوگا، اس نے خود سے کہا، لیکن جیسے ہی وہ واپس مڑی، اسے دور دیوار کے قریب ایک سفید سایہ دکھائی دیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ چند لمحے اسی جگہ کھڑی رہی۔ جب دوبارہ نظر اٹھائی تو سایہ غائب ہو چکا تھا۔ اگلی صبح کالج میں کافی رونق تھی۔ نئے سیمسٹر کا آغاز ہوا تو طلباء خوشگوار موڈ میں تھے۔ اسی کالج میں علی بھی پڑھتا تھا۔ علی ایک محنتی اور باریک کردار نوجوان تھا۔ وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی ماں اور شوہر کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ علی کا خواب تھا کہ تعلیم مکمل کرکے اپنے خاندان کی زندگی بہتر بنائے۔ کلاس روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نظریں پہلی بار آمنہ پر پڑی۔ آمنہ کھڑکی کے قریب بیٹھی نوٹس تیار کر رہی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ علی کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے اپنی نشست پر جا بیٹھا۔ دن گزرتے گئے۔ آہستہ آہستہ علی اور آمنہ کی دوستی ہونے لگی۔ دونوں اکثر لائبریری میں اکٹھے پڑھتے، کینٹین میں بیٹھ کر باتیں کرتے، پروجیکٹس بھی ساتھ مکمل کرتے۔ ایک دن کالج کے باغ میں بیٹھے ہوئے علی نے پوچھا، آمنہ تم ہمیشہ اتنی پریشان کیوں رہتی ہو؟ آمنہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں بعد بولی، کبھی کبھی انسان کے پاس ایسے راز ہوتے ہیں جو وہ کسی کو نہیں بتا سکتا۔ علی نے مسکرا کر کہا، اگر کبھی دل کرے تو مجھے دوست سمجھ کر بتا دینا۔ آمنہ پہلی بار دل کھول کر مسکرائی۔ دوسری طرف دونوں خاندانوں کے درمیان بھی تعلقات بڑھنے لگے۔ حاجی سلیم کو علی کی شرافت پسند تھی، جبکہ علی کی والدہ آمنہ کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتی تھی۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، مگر قسمت ان کے لیے کچھ لکھ چکی تھی۔ ایک رات آمنہ اپنی چھوٹی بہن مریم کے ساتھ کمرے میں موجود تھی۔ اچانک بجلی چلی گئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ امی، مریم گھبرا گئی۔ ڈر مت، میں موم بتی لاتی ہوں۔ آمنہ نے دراز سے موم بتی نکالی۔ جیسے ہی شمع روشن ہوئی، دیوار پر ایک عجیب سایہ نمودار ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی لمبا شخص کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا ہو۔ مریم خوف سے چیخ اٹھی۔ آمنہ نے فوری دروازہ کھولا، مگر باہر کوئی موجود نہیں تھا، صرف ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اگلے دن آمنہ یہ بات اپنی والدہ کو بتائی، لیکن انہوں نے اسے وہم قرار دے دیا۔ صرف ایک شخص ایسا تھا جو خاموش ہو گیا، وہ تھے آمنہ کے دادا چودھری عبدالرحمن۔ ان کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، شاید وہ واپس آ گیا۔ سب حیران رہ گئے، کون واپس آ گیا ہے دادا جان؟ مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسی شام علی کو کالج کے پرانے بلاک میں ایک عجیب چیز ملی۔ وہ لائبریری سے واپس آ رہا تھا کہ اچانک ایک بند کلاس روم کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ہر طرف گرد جمی ہوئی تھی۔ کمرے کے درمیان ایک پرانی ڈائری پڑی تھی۔ علی نے ڈائری اٹھا لی۔ پہلا صفحہ کھولا تو لکھا تھا، اگر تم یہ ڈائری پڑھ رہے ہو تو جان لو کہ حویلی کا راز ابھی زندہ ہے۔ علی کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ رات کو گھر آ کر اس نے پوری ڈائری پڑھنا شروع کی۔ ڈائری تقریباً 30 سال پرانی تھی۔ اس میں ایک نوجوان کی داستان لکھی تھی جو اس حویلی میں رہتا تھا۔ وہ بار بار ایک پراسرار سایہ کا ذکر کرتا تھا، اور پھر آخری صفحے پر صرف ایک جملہ درج تھا، وہ ہمیں ایک ایک کر کے لے جائے گا۔ اس کے بعد صفحات خالی تھے۔ علی پوری رات سو نہ سکا۔ اگلی صبح وہ ڈائری لے کر آمنہ کے پاس پہنچا۔ جب آمنہ نے ڈائری دیکھی
تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کہاں سے ملی؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ کالج کے پرانے بلاک سے۔ آمنہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نمایاں تھا۔ علی، تم نے جانتے یہ کیا ہے؟ تم مجھے بتاؤ۔ آمنہ نے گہرا سانس لیا۔ یہ اس حویلی سے متعلق ہے جہاں ہم رہتے ہیں۔ علی حیران رہ گیا۔ تبھی کالج کی گھنٹی بج گئی، مگر دونوں کے ذہن میں اب صرف ایک سوال تھا، آخر اس حویلی کا راز کیا تھا، اور وہ پراسرار سایہ کون تھا جو برسوں بعد دوبارہ ظاہر ہونے لگا تھا؟ اسی دوران کالج کی کھڑکی کے باہر ایک سایہ لباس میں ملبوس نامعلوم شخص کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ چند لمحوں بعد وہ اچانک غائب ہو گیا۔ کالج کی چھٹی ہو گئی، مگر علی اور آمنہ ابھی تک لائبریری کے خاموش کمرے میں بیٹھے تھے۔ میز پر وہی پراسرار ڈائری رکھی تھی جس نے دونوں کی زندگی میں بے چینی پیدا کر دی تھی۔ آمنہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جسے اسے کسی کے آنے کا خوف ہو۔ آمنہ، آخر بات کیا ہے؟ علی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد آمنہ بولی، میں نے بچپن سے اس حویلی کے بارے میں عجیب باتیں سنی ہیں۔ دادا جان ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمارے خاندان پر ایک پرانا سایہ موجود ہے۔ کیسا سایہ؟ یہی تو کوئی نہیں جانتا۔ علی نے ڈائری کا ایک صفحہ کھولا۔ اس میں ایک جگہ لکھا تھا، حویلی کے نیچے موجود خفیہ راستہ کبھی نہ کھولنا ورنہ وہ جاگ جائے گا۔ علی چونک گیا۔ خفیہ راستہ؟ آمنہ نے سر ہلایا۔ میں نے بھی بچپن میں ایک بار ایسی بات سنی تھی۔ اسی رات حویلی میں عجیب واقعہ پیش آیا۔ گھر کے تمام افراد سو رہے تھے، اچانک نیچے ہال سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ دڑم! آمنہ فوری جاگ گئی۔ اس نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور باہر نکلی۔ راہداری مکمل خاموشی تھی، مگر نیچے سے پھر آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی لکڑی سے فرش پر دستک دے رہا ہو۔ آمنہ خوفزدہ ہو گئی، مگر ہمت کر کے سیڑھیاں اترنے لگی۔ جیسے ہی وہ ہال میں پہنچی، اس کے قدم رک گئے۔ مرکزی دروازہ خود بخود کھلا ہوا تھا، حالانکہ رات کو اسے اچھی طرح بند کیا گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی اور فرش پر گیلی مٹی کے قدموں کے نشان موجود تھے، ایسے نشان جیسے کوئی بارش میں بھیگ کر اندر آیا ہو۔ صبح ناشتے کی میز پر سب پریشان تھے۔ حاجی سلیم نے ملازموں سے پوچھا کچھ کی، مگر سب کچھ معلوم نہ تھا۔ صرف دادا جان خاموش بیٹھے رہے۔ آخرکار انہوں نے کہا، وقت قریب آ رہا ہے۔ کون سا وقت؟ مریم نے پوچھا، مگر وہ خاموش ہو گئے۔ کالج میں علی مسلسل اسی معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ دوپہر کے وقت وہ اور آمنہ دوبارہ ملے۔ ہمیں حویلی کا راز معلوم کرنا ہوگا، علی نے پرعزم لہجے میں کہا۔ آمنہ نے چند لمحے سوچا، اگر ہم پکڑے گئے تو پھر بھی کوشش کرنی چاہیے۔ کافی دیر بحث کے بعد دونوں نے فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن رات کو وہ حویلی کے پرانے حصے کی تلاش لے گئے۔ ادھر علی کے گھر میں بھی حالات دلچسپ تھے۔ اس کی والدہ نے محسوس کیا کہ علی کسی گہری سوچ میں ہے۔ بیٹا، سب خیریت ہے؟ جی امی۔ اور وہ آمنہ کیسی ہے؟ علی مسکرایا۔ اچھی ہے، والدہ نے معنی خیز انداز میں کہا۔ مجھے لگتا ہے تم اسے پسند کرنے لگے ہو۔ علی شرما گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ شاید واقعی اس کے دل میں آمنہ کے لیے خاص جذبات پیدا ہو چکے تھے۔ اگلی رات دونوں اپنی مہم کے لیے تیار تھے۔ گھر کے سب افراد سو چکے تھے۔ علی پچھلے دروازے سے حویلی میں داخل ہوا۔ آمنہ پہلے ہی انتظار کر رہی تھی۔ تم آ گئے؟ ہاں۔ دونوں نے ٹارچ روشن کی اور پرانے حصے کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ حصہ کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ دیواروں پر گرد جمی ہوئی تھی، چھت سے مکڑیوں کے جالے لٹک رہے تھے، ہر طرف خوفناک خاموشی تھی۔ کافی دیر تلاش کے بعد انہیں ایک عجیب چیز نظر آئی۔ دیوار پر لگی بڑی الماری کچھ غیر معمولی لگ رہی تھی۔ علی نے اسے غور سے دیکھا، پھر زور لگا کر دھکیلا۔ چرچرا! الماری ایک طرف سرک گئی۔ اس کے پیچھے پتھر کی بنی خفیہ سیڑھیاں موجود تھیں۔
دونوں حیران رہ گئے۔ یہی وہ راستہ ہوگا؟ آمنہ نے سرگوشی کی۔ نیچے مکمل اندھیرا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگے۔ چند منٹ بعد وہ ایک زیر زمین کمرے میں پہنچ گئے۔ کمرہ بہت پرانا تھا۔ درمیان میں ایک لکڑی کا صندوق رکھا ہوا تھا۔ صندوق پر عجیب نشانات بنے ہوئے تھے، ایسے نشانات جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ علی نے صندوق کھولا۔ اندر پرانی تصویریں، خطوط اور ایک زنگ آلود چابی موجود تھی۔ آمنہ نے ایک تصویر اٹھائی۔ تصویر دیکھتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ہوا؟ علی نے تصویر دیکھی تو حیران رہ گیا۔ تصویر میں موجود نوجوان بالکل علی جیسا دکھائی دیتا تھا۔ چہرہ، آنکھیں، حتیٰ کہ مسکراہٹ بھی ایک جیسی تھی، مگر تصویر کم از کم 30 سال پرانی تھی۔ اسی لمحے اچانک کمرے کا درجہ حرارت کم ہونے لگا۔ ٹھنڈی ہوا چاروں طرف پھیل گئی۔ ٹارچ کی روشنی مدھم پڑنے لگی اور پھر کمرے کے دوسرے کونے سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ ٹھک 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 کی آواز۔ دونوں کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے۔ علی نے روشنی اسی طرف کی، مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اچانک ایک سرگوشی سنائی دی، واپس چلے جاؤ۔ آمنہ خوف سے علی کے قریب آ گئی۔ تم نے سنا؟ ہاں، سرگوشی دوبارہ سنائی دی، اسی بار زیادہ واضح۔ یہ راز تمہارے لیے نہیں۔ دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک صندوق کے اندر رکھی ایک پرانی ڈائری خود بخود کھل گئی۔ اس کے صفحے تیزی سے پلٹنے لگے، پھر ایک صفحے پر آ کر رک گئے۔ اس صفحے پر سرخ سیاہی سے لکھا تھا، اگر علی یہاں تک پہنچ گیا ہے تو تقدیر کا پہیہ دوبارہ گھومنے لگا ہے۔ علی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میرا نام یہاں کیسے لکھا ہو سکتا ہے؟ آمنہ کے پاس بھی اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تبھی اوپر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی، بچاؤ! یہ مریم کی آواز تھی۔ آمنہ گھبرا گئی۔ مریم! دونوں فوری سیڑھیوں کی طرف بھاگے، مگر جیسے ہی اوپر پہنچے پورا راستہ خود بخود بند ہو گیا۔ پتھر کی دیوار ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ زیر زمین کمرے میں قید ہو چکے تھے اور اندھیرے میں کسی نامعلوم وجود کی ہنسی گونج رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں۔ زیر زمین خفیہ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف ٹارچ کی مدھم روشنی دیواروں پر لرز رہی تھی۔ علی اور آمنہ پتھر کی بند دیوار کے سامنے کھڑے تھے۔ چند لمحے پہلے تک یہی راستہ کھلا تھا، مگر اب ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کبھی کوئی دروازہ موجود ہی نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آمنہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ علی نے دیوار کو غور سے دیکھا۔ شاید کوئی خفیہ نظام ہو۔ اس نے مختلف پتھروں کو دبانا شروع کیا، مگر کچھ نہ ہوا۔ اسی دوران وہ پراسرار ہنسی دوبارہ سنائی دی۔ ہاں 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 کی آواز دور سے آ رہی تھی، مگر اس میں ایسی سرد مہری تھی کہ دونوں کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ آمنہ نے بے اختیار علی کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ ہم نکل جائیں گے، گھبراؤ نہیں۔ علی نے اسے تسلی دی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بخود پریشان تھا۔ چند منٹ بعد علی کی نظر دیوار پر پڑنے عجیب نشانات پر پڑی۔ یہ وہی نشانات تھے جو صندوق پر موجود تھے۔ اس نے غور سے انہیں دیکھا۔ اچانک اسے ایک پتھر دوسرے سے مختلف نظر آیا۔ اس نے زور سے دبایا۔ چرچرا کی آواز۔ بھاری آواز کے ساتھ دیوار آہستہ آہستہ سرکنے لگی۔ الحمدللہ! آمنہ خوشی سے بولی۔ دونوں فوری باہر نکل آئے۔ اوپر پہنچتے ہی وہ سیدھے مریم کے کمرے کی طرف بھاگے، مگر وہاں پہنچ کر حیران رہ گئے۔ مریم آرام سے سو رہی تھی۔ کمرے میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن چیخ تو مریم کی تھی۔ آمنہ حیران تھی۔ علی بھی پریشان ہو گیا۔ پھر وہ آواز کس کی تھی؟ یہ سوال ان کے ذہن میں گردش کرتا رہا۔ اگلی صبح ناشتے کے دوران دادا جان مسلسل علی کو دیکھتے رہے۔ آخر انہوں نے کہا، بیٹا کیا تمہارے خاندان میں کبھی کوئی شخص اس حویلی سے وابستہ رہا ہے؟ علی چونک گیا۔ مجھے تو نہیں معلوم۔ دادا جان نے گہرا سانس لیا۔ تمہارا چہرہ کسی سے بہت ملتا ہے۔ کس سے؟ مگر وہ خاموش ہو گئے۔ کالج میں بھی علی کا ذہن پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ کالج
کلاس ختم ہونے کے بعد وہ اور آمنہ کالج کے باغ میں جا بیٹھے۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی، درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے۔ کافی دیر خاموشی رہی، پھر آمنہ بولی، اگر یہ سب واقعی کسی پرانے راز سے جڑا ہے تو ہمیں سچ جاننا ہوگا۔ میں بھی یہی جانتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ علی نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جب تک میں ساتھ ہوں تم اکیلی نہیں ہو۔ آمنہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ شاید دونوں کے درمیان دوستی سے بڑھ کر کچھ جنم لے رہا تھا۔ شام کو علی دوبارہ ڈائری پڑھنے لگا۔ اس بار اسے ایک صفحے کے درمیان چھپا ہوا خط ملا۔ خط بہت پرانا تھا، کاغذ زدہ ہو چکا تھا۔ اس پر لکھا تھا، اگر یہ خط کسی علی نامی شخص کے ہاتھ لگے تو سمجھ لینا کہ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ علی کا سانس رک گیا۔ نیچے ایک نام درج تھا، فاحد رحمان۔ یہ نام اس نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس رات حویلی میں ایک اور پراسرار واقعہ پیش آیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی، تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ اچانک مریم کی آنکھ کھل گئی۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے کمرے کے باہر کھڑا ہے۔ دروازے کے نیچے سے ایک سایہ دکھائی دیا رہا تھا۔ مریم خوف زدہ ہو گئی۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ چھڑچھڑا کی آواز۔ مریم کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ مریم دروازہ مکمل کھلا تو باہر کوئی موجود نہ تھا، صرف لمبی تاریک راہداری نظر آ رہی تھی۔ اسی لمحے راہداری کے آخری سرے پر ایک سیاہ لباس میں ملبوس شخص دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا، وہ خاموشی سے مریم کو دیکھ رہا تھا۔ مریم خوف سے چیخ اٹھی، امی! چیخ سن کر پورا گھر جاگ گیا۔ حاجی سلیم، آمنہ اور باقی افراد فوری آ پہنچے، مگر تب تک وہ پراسرار شخص غائب ہو چکا تھا۔ اب پہلی بار خاندان کے تمام افراد کو یقین ہونے لگا کہ واقعی کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ حاجی سلیم نے اگلے دن ایک پرانے عالم اور محقق کو حویلی بلانے کا فیصلہ کیا۔ ان کا نام پروفیسر حارث تھا۔ وہ قدیم عمارتوں اور تاریخی رازوں کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ 2 دن بعد پروفیسر حارث حویلی پہنچے۔ انہوں نے پورے گھر کا معائنہ کیا، پھر دادا جان کے ساتھ کافی دیر تک بند کمرے میں گفتگو کرتے رہے۔ جب وہ باہر آئے تو ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ یہ حویلی عام جگہ نہیں ہے۔ سب چونک گئے۔ کیا مطلب؟ پروفیسر حارث بولے، 25 سال پہلے یہاں ایک پراسرار حادثہ پیش آیا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ایک نوجوان اچانک لاپتہ ہو گیا تھا۔ کون؟ آمنہ نے پوچھا۔ پروفیسر نے آہستہ سے جواب دیا، فاحد رحمان۔ یہی نام علی نے خط میں پڑھا تھا۔ علی فوری کھڑا ہو گیا۔ کیا آپ کے پاس اس کی تصویر ہے؟ پروفیسر نے اپنے بیگ سے ایک پرانی تصویر نکالی۔ تصویر دیکھتے ہی سب حیران رہ گئے۔ وہ نوجوان بالکل علی جیسا نظر آ رہا تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ تصویر بہت پرانی تھی۔ یہ ناممکن ہے، آمنہ نے سرگوشی کی۔ پروفیسر حارث بولے، شاید ناممکن نہیں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے جواب دیا، فاحد رحمان تمہارے خاندان کا فرد تھا، علی۔ علی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، لیکن میرے والد نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ فہد کے لاپتہ ہونے کے بعد اس کا نام خاندان کی تاریخ سے مٹا دیا گیا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ایک راز مزید گہرا ہو چکا تھا۔ فاحد رحمان کون تھا؟ اس کا تعلق علی سے کیسے تھا؟ اور وہ اچانک کیوں غائب ہو گیا تھا؟ اس لمحے باہر زوردار بجلی چمکی، کڑک کی آواز، اور حویلی کی سب روشنیاں ایک ساتھ بند ہو گئیں۔ پورا گھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ تاریکی کے اندر کسی نے دھیمی آواز میں کہا، وہ واپس آ گیا ہے۔ حویلی مکمل تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بارش کی بوندیں کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھیں، اور ہر چند لمحوں بعد آسمان پر بجلی چمکتی تو کمرے کی دیواریں چند سیکنڈ کے لیے روشن ہو جاتی۔ وہ واپس آ گیا۔ یہ پراسرار آواز سن کر سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ آمنہ بے اختیار علی کے قریب آ گئی۔ یہ آواز کس کی تھی؟
کس کے پاس جواب نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد جنریٹر چل پڑا اور روشنی واپس آ گئی، مگر خوف ابھی بھی سب کے چہروں پر نمایاں تھا۔ پروفیسر ہارس نے سنجیدگی سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ سب کو سچ بتایا جائے۔ پورا خاندان خاموشی سے ان کی بات سننے لگا۔ پروفیسر ہارس نے میز پر رکھی پرانی فائل کھولی۔ اس میں کئی تصویریں اور دستاویزات موجود تھیں۔ انہوں نے ایک تصویر نکالی۔ اس تصویر میں 3 نوجوان کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک بالکل علی جیسا دکھائی دیتا تھا۔ وہی فہد رحمان تھا۔ 25 سال پہلے فہد رحمان اس حویلی میں رہتا تھا۔ پروفیسر بولے، وہ نہایت ذہین اور بہادر نوجوان تھا۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ آمنہ نے پوچھا۔ پروفیسر نے گہرا سانس لیا۔ وہ اچانک لاپتہ ہو گیا۔ صرف اتنا نہیں، انہوں نے دوسرا کاغذ نکالا۔ اس کے لاپتہ ہونے سے پہلے حویلی میں عجیب واقعات شروع ہو گئے تھے۔ کیسے واقعات؟ رات کو پراسرار آوازیں، بند کمروں کا خود بخود کھل جانا اور راہداریوں میں نظر آنے والے سائے۔ یہ سن کر سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ یہی سب کچھ اب دوبارہ ہو رہا تھا۔ دادا جان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ فہد رحمان میرا چھوٹا بھائی تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے یہ راز سب کے سامنے ظاہر کیا تھا۔ علی حیرت میں ڈوب گیا۔ تو وہ میرے کیا لگتے تھے؟ دادا جان نے جواب دیا، وہ تمہارے والد کے چچا تھے۔ علی کا دل زور سے دھڑکا۔ اب اسے سمجھ آنے لگا تھا کہ اس کی شکل فہد سے اتنی کیوں ملتی ہے۔ اسی رات علی اپنے کمرے میں بیٹھا انہی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچانک موبائل پر آمنہ کا پیغام آیا۔